صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کی قربانی دو، کہ کچھ سانسیں، کچھ اوقات، کچھ مال کی قربانی دو، جسے خالص اللہ کے لیے کرو۔ بعض لوگ اپنی بعض اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ اس سے دنیاوی کام نہیں لیتے، بلکہ اسے عالم بنا کر تبلیغی کاموں میں مصروف رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آلو دولانا، کہا انہوں نے دعا کیجئے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بتا دے ہمیں، ماہی کیسی ہے وہ۔ گائے کی عمر اور رنگت بیان کرنے کے بعد بھی ان کی تسلی نہ ہوئی۔ اب اس گائے کی مزید صفات جاننے کے لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب سے پھر دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے خوب ظاہر کر دے، یعنی اس عمر اور رنگت والی گائے بھی بہت سی ہیں، ان میں سے ہم کسے ذبح کریں، لہٰذا ہمیں صاف صاف بتایا جائے کہ وہ کیسی اور کون سی گائے ہے، ذرا اور صاف دوبارہ بیان کریں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ماہی بھی گائے کی صفات پوچھنے کے لیے ہے، یعنی اب یہ بتایا جائے کہ کیا وہ گائے جنگل میں چرتی ہے یا وہ گائے اپنے مالک کا کام کاج کرتی ہے، کیونکہ ان البقرہ، کیونکہ گائے میں تشابہ شبہ پڑ گیا ہے علینا، ہم پر، کہ اس قسم کی گائے بھی ہم پر مشتبہ ہے، کیونکہ اس طرح کی گائے تو بہت سی موجود ہیں اور مردہ زندہ کرنے کی تاثیر ہر ایک میں نہیں ہو سکتی۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس کام کو ٹالنے کے لیے سوالات نہیں کر رہے، بلکہ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، ان اگر شاء اللہ، چاہا اللہ تعالیٰ نے، لَمُهْتَدُونَ، البتہ ہدایت پانے والے ہیں، یا ضرور ہدایت پا لیں گے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کا پتہ لگا لیں گے اور اس حکم پر عمل کریں گے، یعنی اگر آپ نے ہماری تسلی کر دی تو ہم اس گائے کو ضرور حاصل کر لیں گے یا قاتل کا ضرور پتہ لگا لیں گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا، کہا اس نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ گائے ہے، بقرۃ، ایک گائے ہے، لا ذلول، نہیں خدمت لی جاتی اس سے، تثیر الارض، نہیں جوڑتی زمین کو، ولا، اور نہ، تسقی الحرث، پانی دیتی ہے کھیتی کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال رب کے سامنے پیش کیا اور جواب ملنے پر قوم سے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ وہ گائے انسان کی خدمت کے لیے نہیں اور نہ وہ کام کاج کے لیے رکھی گئی ہے، وہ ایسی گائے نہیں جو زمین کو جوتے اور نہ وہ کھیت کو پانی دیتی ہے۔ بعض بزرگوں نے اس آیت سے یہ ثابت کیا کہ قربانی کے جانور سے کام کاج نہ لیا جائے اور قربانی کے جانوروں کی اون اور دودھ کو اپنے کام میں نہ لایا جائے، کیونکہ ان لوگوں کی قربانی میں یہ قید لگائی گئی تھی کہ ایسی گائے کی قربانی دو جس سے دنیاوی کام نہ لیا جاتا ہو۔ بعض لوگ اپنی بعض اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ اس سے دنیاوی کام نہیں لیتے، بلکہ اسے عالم بنا کر تبلیغی کاموں میں مصروف رکھتے ہیں، ان کا ماخذ بھی یہی آیت ہو سکتی ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کی قربانی دو، کہ کچھ سانسیں، کچھ اوقات، کچھ مال کی قربانی دو، جسے خالص اللہ کے لیے کرو، نماز کے اوقات میں دنیاوی کام نہ کرو۔ غرض یہ کہ یہ آیت بہت سے احکام کا ماخذ ہے۔ مسلمت اللہ، بے عیب ہے، نہیں ہے، شیعتا، کوئی داغ، فیہا، اس میں، مسلمت ال کے معنی ہے صحیح سلامت رہنا، یعنی وہ گائے کاموں سے، کام کاج کے اثرات سے یا باندھنے سے محفوظ ہے، کہ وہ جنگل میں چھوڑی ہوئی گائے ہے، یا وہ کاٹنے، داغ لگنے یا زمین جوتنے کے اثر یا چابک وغیرہ کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ یہ اب کام کاج کے جانوروں میں ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گائے میں کوئی داغ دبا نہیں، یعنی وہ گائے خالص پیلی ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ جب انہوں نے گائے کی یہ ساری صفتیں سن لی تو خوش ہو کر بولے، آلو لانا، وہ بولے، اب جیتا، تم لائے ہو، بالحق، ٹھیک بات یا حق بات، یعنی اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے ہیں کہ اب آپ نے تسلی بخش بات کی ہے۔ تسلی ہو چکنے کے بعد انہوں نے اس گائے کو ڈھونڈ کر حاصل کیا اور فَذَبَحُوهَا، پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، یعنی اس گائے کو، یعنی انہوں نے بہت ہی حجت کے بعد اس گائے کو ذبح تو کر لیا، لیکن وما، اور نہ، قادو، لگتے تھے، یا فالون، وہ کریں گے، کہ وہ اس بڑے کام کے کرنے کے قریب بھی نہ تھے، کہ انہوں نے سوالات کا ایسا سلسلہ قائم کیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا، نہ یہ گائے ذبح کریں گے، یا یہ کہ وہ گائے اس قدر قیمتی تھی کہ بظاہر ان کی برداشت سے باہر تھی، یا یہ کہ ان کو اپنی بے عزتی کا خوف تھا کہ قتل ہونے والا زندہ ہو کر قاتل کا پتہ دے گا، جس سے ان کا راز کھل جائے گا، مگر رب نے ان کو تسلی بخش جوابات دے کر خاموش کر دیا، جس سے وہ ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جملے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس سوال و جواب کی وجہ سے اس گائے کو جلد ذبح نہ کر سکے، بلکہ بہت عرصے کے بعد ذبح کیا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ اس سارے واقعے کو 40 سال لگے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ ان کو گائے کا زرد رنگ معلوم ہونے پر بھی تسلی نہ ہوئی، کہنے لگے کہ اس عمر اور رنگت کی تو بہت سی گائے ہیں، ابھی ہم پر شبہ ہے کہ کون سی گائے ذبح کریں۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب تعالیٰ اور بھی وضاحت فرما دے کہ کون سی گائے ذبح کی جائے۔ انشاءاللہ ہم اطاعت سے درگزر نہ کریں گے، ضرور وہ گائے تلاش کر کے ذبح کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت لی جاتی ہو، نہ ہل جوتتی اور کھیتوں کو پانی دیتی ہو، اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے، اور اس کا جسم بے داغ و دبا ہے۔ تب وہ بولے کہ ہاں اب آپ نے پوری اور صاف صاف بات بتائی ہے۔ پھر وہ اس گائے کو تلاش کرتے ہوئے اس لڑکے کے پاس پہنچے جس کے پاس ایسی گائے تھی۔ لڑکے نے فرشتے کی ہدایت کے مطابق یہ قیمت طے کی کہ اس گائے کا چمڑا سونے سے بھر دیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے ان کے حوالے کی۔ ان ظاہری باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ یوں ہی وقت گزار دیں گے اور معاملہ رفع دفع کر دیں گے، مگر تسلی بخش جوابات پا جانے کے بعد ان کو یہ کرنا ہی پڑا۔ خیال رہے کہ ان سوالات اور جوابات میں بہت عرصہ گزر گیا۔ اس وقت تک قتل ہو جانے والے کی میت کو دفن نہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مقدمے کی تحقیقات کے لیے دفن میں تاخیر جائز ہے، لہٰذا اگر صحابہ اکرام نے مسئلہ خلافت کی تکمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن میں 2 دن تاخیر کر دی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب بھی شرعی حکم ہے کہ بادشاہ کو دفن اس وقت کیا جائے جب اس کا خلیفہ مقرر ہو جائے، تاکہ زمین خلیفہ سے خالی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔